نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ اور برتھ ڈے منانا آپ کی توہین ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سالگرہ برتھ ڈے کے طور پر خوشی مناتے ہیں تو میں کہوں گا کہ ایسا کرنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہیں۔ دوستو، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جلالت و عظمت کے ساتھ دنیا کے بادشاہوں پر جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نسبت نہیں ہے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اس کی خوشی کے لیے بس ایک دنیاوی رذیل سامان اور گھٹیا درجہ کا طرز عمل اسی طرح کا کرتے ہو جیسا ان بادشاہوں کے لیے کیا کرتے ہو۔ مجھے اس موقع پر ایک بزرگ کی حکایت یاد آ گئی جو اگرچہ فرضی معلوم ہوتی ہے لیکن سمجھانے کے لیے مفید ہے کہ وہ جنگل میں رہتے تھے۔ ایک کتیا پال رکھی تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کتیا نے بچے دیے تو آپ نے تمام شہر کے معزز لوگوں کو مدعو کیا، لیکن ایک بزرگ شہر میں رہتے تھے، ان کو نہیں بلایا۔ ان بزرگ نے بے تکلفی کی وجہ سے دوستانہ شکایت کی تو ان بزرگ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ حضرت میرے یہاں کتیا نے بچے دیے تھے، اس کی خوشی میں دنیا کے کتوں کی دعوت کر دی، اور یہ سخت گستاخی تھی کہ میں ان دنیا کے کتوں کے ساتھ آپ کو مدعو کرتا۔ جس روز میری اولاد ہوگی اور مجھ کو خوشی ہوگی اس دن آپ کو مدعو کروں گا۔ ان کتوں میں سے ایک کو بھی یہ نہ پوچھوں گا کہ جب اولیاء اللہ کے ساتھ دنیا داروں سے برتاؤ کرنا بے ادبی ہے تو سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا داروں جیسا برتاؤ کرنا کیسے بے ادبی نہ ہوگی۔ عید میلاد النبی کے قائلین جواز کے دلائل اور ان کا تحقیقی جائزہ۔ اب عید میلاد النبی کی ایجاد کرنے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات سنیے۔ دلائل کی نسبت ان کی طرف میں نے اس احتمال سے کر دی کہ شاید ان میں سے کبھی کوئی ان سے استدلال کرنے لگے، ورنہ میں نے یہ دلائل ان سے منقول نہیں دیکھے، بلکہ اگر وہ تو برسوں کوشش بھی کرے تو ان کو ایک دلیل بھی میسر نہ ہو۔ اس واسطے جی تو نہ چاہتا تھا کہ ان کو دلائل دیے جائیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ کسی کو گنجائش نہ رہے، اس لیے ان دلائل کو جواب کے ساتھ نقل کیے دیتا ہوں۔ اہل بدعت سے گفتگو کا طریقہ۔ اہل بدعت سے جب گفتگو کرو تو فقہ سے کرو، اس میں ان کی گنجائش نہیں ملتی۔ قرآن مجید متن ہے جس کے مختلف محامل ہو سکتے ہیں، اسی طرح حدیث بھی دو وجوہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اہل بدعت جب تمسک کریں گے یعنی استدلال کریں گے قرآن حدیث سے کریں گے، مثلا قیام میلاد کے بارے میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ سے کریں گے۔ اہل بدعت کو الزامی جواب دینا چاہیے کیونکہ وہ حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں، اگر کوئی فہیم سمجھدار ہو اور سمجھنا چاہتا بھی ہو تو اس کو حقیقت بتلا دی جائے، یعنی تحقیقی جواب دے دیا جائے۔ کسی آیت و حدیث سے مروجہ عید میلاد النبی کا استدلال درست نہیں۔ اگر کوئی آیت قل بفضل اللہ و برحمتہ یا دوسری کسی آیت سے استدلال کرے تو میں کہوں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے اور تمام عالم سے بلکہ پوری امت میں سب سے زیادہ کلام مجید کو سمجھتے تھے، ان کی سمجھ میں یہ مسئلہ کیوں نہیں آیا، خصوصاً جبکہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کی ہوئی تھی۔ اسی طرح صحابہ کے بعد تابعین رحمہم اللہ جن میں بڑے بڑے مجتہدین بھی ہوئے، ان کی نظر یہاں تک کیوں نہیں پہنچی۔ ایک آیت سے اس استدلال اور اس کا جواب۔ اہل بدعت آیت قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا سے استدلال کرتے ہیں۔ اس طرح کی اس آیت سے فرحت کا معمول بھی ہونا یعنی خوشی ہونے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔
اور یہ عید میلاد النبی بھی اظہار فرحت یعنی خوشی ظاہر کرنے کے لیے ہے، لہذا جائز ہے۔ اس کا جواب ظاہر ہے کہ ظاہر سے صرف فرحت کا معمور بھی یعنی خوش ہونا نکلا، اور گفتگو تو اس خاص حیت خاص طریقہ میں سے ہے۔ مثلا جلسہ جلوس کا اہتمام کرنا، جمع ہو کر عید کی طرح خوشی منانا، اور اس آیت سے اس خاص طریقہ کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کسی کلیہ عام قاعدہ میں اس کا داخل کرنا صحیح ہو تو فقہا نے کتب فقہ میں جن بدعات کو رد کیا ہے وہ بھی کسی نہ کسی ایسے ہی کلیہ عام ضابطہ میں داخل ہو سکتی ہے۔ چاہیے کہ وہ بھی جائز ہو جائے، مثلا عیدین کی نماز میں اذان و تکبیر بھی جائز ہو جائے۔ حالانکہ کتب فقہ میں جو فریقین کے نزدیک مسلم اور صحیح قابل تقلید ہے ان میں ان کی ممانعت صراحتاً مذکور ہے۔ الغرض ہم جس بات کو ناجائز کہتے ہیں وہ خاص حیت ہے، یعنی مخصوص مروج طریقہ، مثلا جلوس نکالنا، جمع ہو کر خوشی منانا، عید کی طرح اچھے کپڑوں کا اہتمام کرنا، ہم تو اس کو منع کرتے ہیں۔ اور آیت فلیفرحوا سے جو فرحت ثابت ہوتی ہے وہ مطلق فرحت ہے، بس یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ فرحت خوشی کو منع کرتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ آیت مائدہ سے استدلال اور اس کا جواب۔ یاد کرو اس وقت جب کہ حواریین نے عرض کیا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہم پر کچھ کھانا نازل فرمائے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا تک کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائیے کہ وہ مائدہ ہمارے لیے عیدین بن جائے، یعنی ہم میں جو اول ہے اور جو بعد میں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک قدرت کی نشانی ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس تاریخ میں نعمت عطا ہوئی اس کو عید بنانا جائز ہے، اور ہمارے اصول میں یہ طے ہو چکا ہے کہ گزشتہ امتوں کی شریعتیں اگر حق تعالیٰ ہم پر نقل فرما کر انکار نہ فرما دے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور یہاں کوئی انکار نہیں۔ معلوم ہوا کہ عطا نعمت کی تاریخ، جس تاریخ کو کوئی نعمت عطا ہوئی ہو اس کو عید بنانا جائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ظاہر ہے، نعمت عظمیہ بہت بڑی نعمت ہے، لہذا آپ کی تاریخ ولادت کو عید بنانا جائز ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اس امر کا انکار اسی جگہ ہو جہاں وہ منقول ہے۔ دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ میں سجدہ تحیہ یعنی سلامی اور تعظیمی سجدہ منقول ہے، اور سجدہ تحیہ تعظیمی ہماری شریعت میں منسوخ ہو چکا، لیکن یہاں اس آیت میں انکار منقول نہیں، اس کے لیے دوسرے دلائل ہیں۔ اسی طرح یہاں سمجھے کہ جو آیت و احادیث ہم نے عید منانے کی ممانعت میں اپنے دلائل میں بیان کی ہے وہ اس پر انکار کے لیے کافی ہے۔ یہ جواب تو اس تقدیر پر ہے جبکہ آیت کے معنی یہی ہوں جو مستدل استدلال کرنے والے نے بیان کیے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ نزول مائدہ کی تاریخ کو یعنی جس دن آسمان سے کھانا نازل ہوا اس تاریخ کو عید بنا دے، اس لیے کہ تکون میں ضمیر مائدہ کی طرف راجع ہے، پس معنی یہ ہے کہ تکون المائدہ سرور لنا، یعنی وہ مائدہ جو خان اور کھانا ہمارے لیے سرور خوشی کا باعث ہو جائے۔ عید کے بارے سرور و خوشی عید کے معنی سرور و خوشی کے ہیں، متعارف مروج عید کے معنی مراد نہیں، نہ کسی مفسر نے متعارف عید کو مراد لیا ہے، بلکہ عید کا اطلاق مطلق سرور خوشی پر بھی آتا ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جہاں کہیں لفظ عید آئے اس سے عید میلاد النبی ہی مراد ہو؟ ایک اور آیت سے استدلال اور اس کا جواب۔ عید میلاد النبی کی جواز پر ایک استدلال اس قصہ سے ہو سکتا ہے کہ جب آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی تو ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دین کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ آیت عید ہی کے دن نازل ہوئی ہے،
یعنی یوم جمعہ اور یوم عرفہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو نازل ہوئی ہے۔ اور ترمذی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت تفسیر میں فرمایا ہے نزلت فی یوم جمعہ و یوم عرفہ، یعنی یہ آیت عرفہ اور جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ یہ حدیث کا مضمون ہے۔ اس حدیث سے استدلال اس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عید بنانے پر انکار نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عطا نعمت کی تاریخ کو، یعنی جس تاریخ کو بڑی نعمت حاصل ہو اس تاریخ کو عید بنانا جائز ہے، اگرچہ اس استدلال اہل بدعت کو قیامت تک بھی نہ سوچتا، لیکن ہم نے تبرع نقل کیا ہے، ان کو اس میں بھی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو جواب یہی ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ انکار نہیں کیا، تو کیا یہ ضروری ہے کہ انکار یہاں ہی منقول ہو؟ چنانچہ ہمارے فقہا نے عرفہ کے دن حاجیوں کی مشابہت سے جمع ہونے پر انکار کیا ہے۔ یہ تو ضروری نہیں کہ اسی مقام پر انکار کرے۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تحصیب لیسا بشیء کہا ہے، حالانکہ وہ منقول بھی ہے، مگر صرف عادت کو سمجھنے، عبادت سمجھنے سے انہوں نے یہ انکار فرمایا۔ تو غیر منقول کو قریب سمجھنا، قربت سمجھنا تو ان کے نزدیک زیادہ منکر ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حدیبیہ کے مخصوص درخت کے اجتماع پر انکار کرنا مشہور ہے، بس دونوں حضرات کا منقول ایسے عمر پر ثابت ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان نہ تھا، یہودی تھا، اس کو خاص طور پر الزامی جواب دیا کہ ہمارے یہاں تو پہلے سے عید ہے، بلکہ اس جواب سے خود معلوم ہوتا ہے کہ عید منانا جائز نہیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت میں چونکہ تعیید یعنی اپنی طرف سے عید منانا جائز نہیں، اس لیے ایسے عوارض سے ہم کسی دن کو اپنی طرف سے عید نہیں بنا سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس دن کو عید بنا دیا۔ جب آیت الیوم اکملت نازل ہوئی تو ایک یہودی کہنے لگا ہم پر اگر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم تو اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیوانہ ہو گئے ہو، ہمیں عید علیحدہ منانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو خود عید کا دن ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یوم عرفہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ تھی، سب لوگ عرفات میں تھے۔ ایک حدیث سے استدلال اور اس کا جواب۔ عید میلاد النبی کی جواز کا ایک استدلال اس حدیث سے کر سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر سوموار کے دن روزہ رکھا۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا ذالک الیوم الذی ولدت فیہ، یعنی میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یوم ولادت پیدائش کا دن عبادت اور قربت کا دن ہے۔ ولادت پر فرحت و سرور قربت عبادت ہے، لہذا یہ جائز ہے۔ اس کے بھی 2 جواب ہیں۔ اول تو یہ کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے یوم ولادت یعنی پیدائش کا دن ہونا روزہ رکھنے کی علت ہے، اس لیے کہ دوسری حدیث میں اس کی علت یہ منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات اور پیر کو نام اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میرے اعمال اور روزہ کی حالت میں پیش ہو۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کی علت عرض اعمال یعنی اعمال کا پیش ہونا ہے۔ جب یہ علت ہوئی تو ولایت کا ذکر فرمانا محض حکمت ہوگا، اور حکم کا مدار علت ہوتی ہے نہ کہ حکمت۔ اب آپ لوگ جو دیگر قربات عبادتوں کو قیاس کرتے ہو تو تم نے حکمت کو اصل علت ٹھہرا دیا، حالانکہ حکمت کے ساتھ حکم دائر نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حکم کی علت یہی ہے، لیکن علت کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ علت جو اپنے مورد کے ساتھ خاص ہو، اور ایک وہ جس کا تعدیہ دوسری جگہ بھی ہو۔ اگر یہ علت متعدیہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس دن تلاوت قرآن اور غریبوں کو کھانا کھلانا اور دوسری عبادتیں کیوں ائمہ مجتہدین سے منقول نہیں؟ دوسرے پیر کے دن روزہ رکھنے کی طرح جس میں کہ ولادت ہوئی ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ بھی ہے، لہذا 12 ربیع الاول کو بھی روزہ رکھنا جائز ہے۔
نیز نعمتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، مثلا ہجرت، فتح مکہ اور معراج وغیرہ، آپ نے ان کی علت سے کوئی عبادت کیوں نہیں تجویز فرمائی؟ اس سے معلوم ہوا کہ علت اگر ہے تو عام نہیں ہے بلکہ اسی مقام کے ساتھ خاص ہے، اور روزہ رکھنے کا اصل مدار وحی یعنی حکم الہی ہے، باقی حکمت کے طور پر ولایت کو ذکر فرمانا، ورنہ دوسری نعمتوں کے دن بھی روزہ رکھنا چاہیے اور اس دن بھی عید منانا چاہیے۔ اگر اس پر کہا جائے کہ یوم ولادت کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل ہے تمام نعمتوں کی، پس ولادت اور ہجرت وغیرہ میں یہ فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے یہ تخصیص کی گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ حمل اس کی بھی اصل ہے، اس کو اصل ٹھہرانا چاہیے اور زمان حمل کو بھی عید منانا چاہیے۔ پھر حیرت اور تعجب یہ ہے کہ یوم ولادت یعنی خاص پیدائش کے روز یعنی پیر کے روز کو عید نہ کرے، اور تاریخ ولادت یعنی 12 ربیع الاول کی عید منائے۔ پیر سوموار کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت بھی کی ہے، اور تاریخ ولادت 12 ربیع الاول میں تو کچھ بھی منقول نہیں، بس اس دلیل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر پیر سوموار کو عید کیا کرے۔ کیا ایسا کوئی کرتا ہے؟ غرض اس حدیث سے بھی عید میلاد النبی ثابت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث سے غلط استدلال اور اس کا جواب۔ اگر کوئی شبہ یہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس دن میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک الیوم الذی ولدت فیہ، یعنی یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں۔ تو جب ایک عبادت یعنی روزہ رکھنا یوم ولادت ہونے کی وجہ سے حضور سے ثابت ہے، تو ہم اس عبادت پر دوسری عبادتوں کو بھی قیاس کر کے اسی سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں کلام ہے۔ روزہ اس لیے رکھا تھا کہ یوم ولادت پیدائش کا دن ہے، ممکن ہے روزہ اس لیے رکھا ہو کہ پہلے سے فضیلت کا دن ہے، اور یوم ولادت ہونا اسی فضیلت سے تجویز کیا گیا ہو۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روز میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزہ کی حالت میں پیش ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوشنبہ پیر کا دن پہلے سے فضیلت والا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت نہیں ہوئی۔ جیسے 10 محرم، اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن وہ دن شہادت کی وجہ سے افضل نہیں بلکہ اس دن کے فضیلت والا ہونے کی وجہ سے اس میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اور اگر ثابت بھی ہو جائے کہ دوشنبہ میں فضیلت آپ کی پیدائش کی وجہ سے ہے، تو زیادہ سے زیادہ تم بھی اس کی قدر کر لو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی روزہ رکھو اور بس۔ اور قیاس اتنا ہی عام ہے تو چاہیے کہ مکہ والے ہر دوشنبہ کو حج بھی کر لیا کریں، جب روزہ ثابت ہے تو حج کو بھی اس پر قیاس کر لیں۔ حضرات قیاس کرنا آپ کا کام نہیں، اور قیاس ایسا سستا ہے تو غیر مقلدوں کو ہرگز برا نہ کہو۔ غیر مقلد صرف اسی کو نہیں کہتے جو اپنے کو غیر مقلد کہے، بلکہ آج شرعی ضرورت کے بغیر جو لوگ قرآن حدیث سے استخراج کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب غیر مقلد ہیں اور بدعتی بھی ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہی بدعتی لوگ غیر مقلدوں کے دشمن ہیں۔ اللہ حافظ۔